میرا سر جو کوشچن ہے وہ بیسیکلی ریلیٹڈ ہے اس کائنات سے متعلق نا سر. ہر باشعور انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا اس دنیا کے اندر آنے کا بیسیکلی مقصد ہے کیا، میں کیوں آیا ہوں، اس کائنات کی بیسیکلی حقیقت کیا ہے، اس میں میرا مقام کیا ہے، یہ کیوں اور کیسے وجود میں آئی ہے، کیا یہ ہمیشہ قائم رہے گی، میں خود کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور میری منزل کیا ہے. سر یہ کچھ کوشچنس تھے. اگر میں آپ اس وقت بیسیکلی اپنی اس میں اس کے آخر میں جا رہے ہیں، شاید یہ تھوڑا سا لمبا ہو اس کا آنسر. میرا بھی اس سے ریلیٹڈ تھا کہ ہم یونیک کیوں ہیں، ہر ڈائیورسٹی ہے نا، سب ڈفرینٹ ہے. دیکھیں پہلی بات تو کاش کہ ہر کوئی یہ پوچھتا، ہر کوئی نہیں سوچتا یہ، تھوڑے سے لوگ ہی ہیں جو ایسے سوچتے ہیں، ورنہ تو لوگ یہ سوچتے ہیں میرے ساتھ والا کیوں آیا ہے، میرے ابو جو کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا، وہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں میرے میں پاس بھی کیوں نہیں اپنا ہے. کوشچن یہ والی سوچ پوچھوں. تو آتی ہی نہیں کہ کائنات میں کہ میں کیوں آیا ہوں. یہ تو بڑا ریئر کوسچن ہے. تو کیونکہ آپ شاید یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایسے پوچھیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، تو عمومی آدمی تو ایسے نہیں پوچھتا، اس لیے اس کو عمومی یا عوام کہتے ہیں. یہ خواص کے سوال ہیں. تو یہ آپ کا سوال کیا تھا کہ عوام ایسے کیوں سوچتی ہے؟ تو عوام تو ایسے نہیں سوچتی سر، عوام تو کاش ایسے سوچے. نہیں نہیں سر، میں اپنی ذات کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا کہ بیسیکلی جب ہم اس دنیا میں ایز اے باشعور انسان کے طور پہ آتے ہیں تو ہم اپنے جو گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہماری جو کائنات ہے تو اس میں اپنے وجود کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو آبویسلی ہمارے ذہن میں کچھ کویسچنس تو ارائز ہوتے ہیں. میں ان کویسچنس کا آنسرز بیسیکلی آپ سے چاہ رہا تھا کہ میں ان کو چند یعنی کہ جو کویسچنس جو میں نے ان کو پن پوائنٹ کیا کہ لیٹ سپوز اس کائنات کی بیسیکلی یہ جو یونیورس ہے اس کی بیسک حقیقت ہے کیا، اس میں میرا مقام کیا ہے، میں کیوں اور کیسے یا اس کائنات کے اندر میرا جون سا وجود ہے وہ ہوا ہے، کیا یہ کائنات جون سی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی رہے گی، میں خود کیا ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور میری منزل ہے کیا. تو یہ بیسیکلی وہ ایک کچھ کویسچنس تھے جو ایک انٹیلیجنٹ بینگز جو ان سی ہے وہ اس کائنات کے حوالے سے اپنے وجود کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے. تو اگر آپ اس پہ اوپر کچھ روشنی ڈال سکیں. تھینک یو. میں تو کیا روشنی ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ یہ روشنی خود قرآن پاک میں ڈالی ہے، اسی طرح اسی سوال کا جواب انہی الفاظ میں دیتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارد کا لفظ استعمال کیا نا، ارد کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب زمین نہیں رکھا جس کو ہم نے کرہ جس کے اوپر ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارد کا مطلب بارہا بتایا قرآن پاک میں کہ یہ پوری کائنات میں جتنا بھی ٹریسٹل پلین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ارد کہا ہے. اور پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں صرف پہلا آسمان لپیٹوں گا، باقی کے 6 آسمان نہیں لپیٹوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پتہ، واللہ العالم، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ختم کریں گے یا پھر صرف اس آسمان کو ختم کریں گے. میرا اپنا گمان تو یہی ہے، جمہور علماء کا بھی یہی ہے کہ صرف پہلا آسمان ہی لپیٹا جائے گا، باقی کے آسمان نہیں لپیٹے جا رہے. کائنات تو جو آپ کا بیچ کا سوال تھا نا کہ کیا کائنات ختم ہو جائے گی، لگتا تو نہیں ہے، نیچے والا آسمان اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ اس ارض کو کسی اور ارض سے ریپلیس کر دیا جائے گا. تو ظاہر ہے وہ کہیں سے تو آئے گی وہ ارض، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی ایلیمنٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مینٹین رکھنے. اب رہی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اس کائنات میں کہاں سے آیا، کدھر جاننا ہے. تو یہ تینوں سوالوں کو اسی سیکوینس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی تم آدم کی اولاد ہو، تم کوئی پرپز نئی اسٹیٹمنٹ لے کے نہیں آئی، یو آر اونلی گوئنگ ٹو فالو دا پرپز آف یور فادر اینڈ یو آر گوئنگ ٹو لیو اباؤٹ دا کانٹریکٹ دیٹ ہی سائنڈ اپ فار. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا بتایا. کہاں پہ بنایا؟ اللہ عدن میں بنایا. کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر کہ عیاشی کرو، میں محاورہ اردو کا استعمال کر رہا ہوں، سیر و تفریح کرو اور سکون سے رہو ادھر. یہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بتایا نا آدم کو. دنیا میں بھیجنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. میاں بیوی چرا گاؤں میں پھر رہے ہیں ان تفریح گاہوں میں، ان میڈوز کے اندر. اس کا مطلب ہے اصلی تسکین تو ادھر تھی.
This was the place where we were from, where we were about, we were sent in, we were made from. سورہ ہجر کی اس آیت سے تو بات پوری طریقے سے صراحت سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس مٹی سے بنایا تھا وہ مٹی بھی ادھر کی نہیں تھی، وہ بھی ہم کا لفظ ہے اس میں. تو وہ سورہ کہف میں بھی وہ حمیہ کا لفظ وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we were born from a certain material which was supposed to be satisfied in a certain place، جس کو جنہ کا کانسیپٹ اللہ نے بتایا. اب چونکہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر بھیجا تو اس لیے ہمیں بادشاہ سلامت، وہاں پہ تو اپنی اپنی جنت کے بادشاہ سلامت ہیں. ہم ہر ایک کو تو اپنی اپنی جنت ملنی ہے، ورنہ تو جنت ہی کوئی نہیں. وہاں پہ میرا کوئی باس ہوا تو وہ کوئی جنت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر ایک کے لیے اپنی اپنی کانسٹلیشن بنائی. حدیث بڑی کلیئرلی بتاتی ہے کہ جو جنت آخری جنتی ہوگا نا، یوحنا نام کا، اس کو تمام تر دوزخ کی سزائیں پانے کے بعد جب جہنم سے جنت کا رخ کرے گا تو اس کو جو اس وقت جنت ملے گی وہ اس زمین سے 13 گنا بڑی زمین ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بھی کانسٹلیشن آف پلانٹس ہے، ادھر ہی کا رخ ہے ہمارا. کانسٹلیشن آف پلانٹ کی دوسری حدیث بھی بہت بڑی کلیئر ہے کہ جنت کے نچلے درجے کے لوگ اوپر کے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ ہم اس وقت ستاروں کو دیکھتے ہیں. صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اس آسمان میں جہاں پہ جنت اللہ نے بنائی ہے، اس آسمان میں اس طرح کانسٹلیشنز کے اندر رہ رہے ہیں. پھر اور بھی 2-3 اور جگہوں کے اوپر میں تفصیل اور نہیں بتا رہا. یہ پوائنٹ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کنوے کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی کریشن کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ سنانے کے بعد، ایک دفعہ کافی تھا بتانا، بار بار ریپیٹ کر کے الگ الگ ایڈیشنز کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں اپنی کیمسٹری سمجھ سکو کہ تمہیں کس چیز سے بنایا تھا. صاف سمجھ جائے گی کہ کیوں بنایا تھا. F-16 کے جہاز کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ خالی دیکھ کے اس کی کیمسٹری دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کیوں بنا ہے. وہ جو آپ کا آنسر ہے مجھے کیوں بنایا، بھائی آپ اپنی مشین کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں بنایا. آپ واشنگ مشین کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیوں بنی. فریج کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیوں بنا. بالکل اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوئے بتایا کہ یہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو سیٹسفائی یو اینڈ یور وائف. یو کین ڈو وٹ ایور یو کین، جو دل چاہتا ہے کرو، بس اس درخت کا پھل نہ کھانا. ٹھیک ہے، اس درخت سے پہلے کا جملہ تو اللہ تعالیٰ کا سنیں کہ جو دل چاہتا ہے کرو، جو کھانا کھاؤ، دس از گوئنگ ٹو سیٹسفائی یو ایٹرنلی. پھر اللہ تعالیٰ ابدا 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 بولی جا رہے ہیں، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں ابدا خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا. پھر ابدائی کا اور خالدین فیہا ابدا کا ہی نفسیاتی عمل دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اس کو موقع ملتا ہے یہ سمجھتا ہے، جب اس کو طاقت دیتے ہیں سمجھتا ہے ابدا، اخلدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو پیسے دیتے ہیں سمجھتا ہے اخلدا ہے، جب اس کو طاقت دیتے ہیں سمجھتے ہیں اخلدا. یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب ان مالہ اخلدا. جب اس کو موقع ملا اسے سمجھتا ابدا. کیوں ابدا؟ کیونکہ بھئی یہ ابدا بندہ ہے ہی ابدا، یہ بنا ہی ابدی زندگی کے لیے تھا. دنیا میں تو یہ چھوٹے ٹیسٹ کے لیے آیا تھا ٹیمپرری، مگر چونکہ یہ ہے آدم کا بچہ سو یہ ہر اس چیز کو ابدا سمجھ لیتا ہے کہ بھائی دس از ابدا، ابدی ہے، یہ ابدی ہے. نہیں، نتھنگ از ابدی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہیئر نتھنگ از ابدی ہے، میں لپیٹوں گا ہی لپیٹوں گا. نبی اسلام نے کہا کہ نبی اسلام کے حدیث غور سے سنیے گا کہ میں اسرافیل کو دیکھ کے آیا ہوں، منہ اس کا، اسرافیل کا منہ، اس کے ہونٹ ٹچ کر رہے ہیں کہ کب اس نے سور پھونکنا ہے. اس فرشتے کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہی ہے وہ انسٹرومنٹ کے جس کے تھرو اس نے ابھی سور پھونکنا. اتنا قریب ہے وہ، اتنی چھوٹی سی اوقات ہے اس دنیا کی. سو اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی صرف بتایا ہے تو اس نے صاف سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھیں مشین کا مینول تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا آدم علیہ السلام کی سٹوری میں. وہ مینول اندر سے پھر چیخے مارتا ہے ادھر آ کے، یہاں پہ فٹ نہیں ہو رہا. اب سوچیں تو صحیح، فٹ ہوگا تو پھر مسئلہ پڑ جائے گا، فٹ نہیں ہوگا تو مسئلہ سالو ہو جائے گا. ایک پیس آف دا پزل کو آپ دیوار میں فٹ کر ہی جا رہے ہیں، وہ فٹ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کسی اور دیوار کا ہے نا. یہ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں بچا جو بائی دا ٹائم آف ہز اون کمپلیشن آف ہز اون سائیکل ہمیشہ سے یہ ریگریٹ میں رہا کہ یار یہ میرے سے کیوں نہیں سالو ہو سکی. دنیا سالو ہونے والی چیز ہی نہیں، آخرت ہے سالو ہونے والی چیز. اللہ تعالیٰ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تو کوشش کر کے دیکھ لے، من قوت کر کے دیکھ، قوت سے کر لگا قوت، تجھے بتاتا ہوں کون ہے یہاں پر، تیرے کیا چیز تجھے بس میں آتی ہے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے سب کچھ سالو کر لو گے، سائنس ہر چیز پہ پہنچ جائے گی. یہ میں آپ کو اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں، سینس کی بات بتا رہا ہوں. Science is going to solve every problem and come closest to the Quran. But one thing science will never solve, and that's going to prove the Quran. کہ سائنس مورٹیلٹی کا
کوشچن نہیں سالو کر سکے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کل فی نفس ذائقۃ الموت. اب یہ نہیں ہو سکے گا تم سے کہ تم اپنی موت کا علاج نکال سکو. اس کا مطلب ہے چاہے تم دنیا میں وہ والے سوال بھی سالو کر لو نا کہ ساحل عظیم کی تھیوری کو غلط کر دے گا تو جنتی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے بھائی میں جنتی نہیں ہوں گا, تمہاری یہ بھی بات مان لو, تو خالی موت کا علاج نکال لے, کیونکہ تیرے سے یہ تلوار نہیں ہٹائی جا رہی سر سے, تیرے پہ وہ فیئر ہے, تجھے دنیا انجوائے نہیں کرنے دی جا رہی. آج تک کوئی انسان دنیا انجوائے نہیں کر سکا بیکاز موت کا ڈر رہا ہے اس کو. کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, غریب ہو, کچھ بھی ہو, غریب سے غریب بندہ موت سے بھی ڈرتا ہے. چیک کریں کس لیول پہ اپنی پروجنی آدم علیہ السلام کی چیخیں مار کے اندر سے بولتی ہے کہ بل گیٹس تو موت سے ڈرے. سمجھ آتی ہے یار, بڑی عیاشی کی اپرچونٹی ہے. ایک ٹی بی کا مریض, ریڑی والے کا بچہ ساری عمر تکلیف میں رہتا ہے, مگر موت آتی ہے, موت کی بات کرو تو چیخیں مارتا نہیں مرنا نہیں ہے میں نے. تجھے فائدہ کیا زندہ رہنے کا, تجھے موت ہے کہ بھائی اندر کیمسٹری ابدا کے لیے ڈیزائن ہوئی بھی ہے اس کی. This is why we have to read this manual. It is speaking to us so loudly that we want this, whatever we have, forever. Youth, forever. Money, forever. Power, forever. Beauty, forever. You know what I'm saying? Every single thing is forever. پھر اندر کی اور ہزاروں روازیں, میں اب حقیقت تفصیلوں میں جاؤں جو کہ نظر آتی ہیں, میں تو 2-3 انڈیکیٹرز بتا رہا ہوں. یحسب ان مالہ اخلدہ کے بعد تو پوری ایکویشن ہی سالو ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس نے یہ سمجھ لی ہے, اس کے اندر یہ میں نے ڈال دیا کہ سمجھے گا کہ یہ اخلدہ ہے. سو صاف سالو ہو جاتی ہے ایکویشن, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر آدم کو اس مٹی میں بناتے نا, اس دنیا میں بناتے ہیں پلانٹ ارتھ کے اندر, تو آپ کی کائنات کا والا سوال پھر بھی ان آنسر چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں آدم کو ادھر, کائنات کی اس آسمان پہ بنایا ہے کہ جس آسمان پہ فائنل کلمنیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور دوستیوں کے لیے نہیں کھلیں گے. کدھر سے دروازے کھلیں گے؟ اچھا چلیں, دروازے تو آسمان میں کھلیں گے, کون سی جگہ سے انیشیشن ہوگی جرنی کی اور کون سی جگہ کلمنیشن ہوگی؟ جہاں پہ دفن ہوں گے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے ٹریجیکٹری نکلے گی, آسمان کے دروازے کھلیں گے اور کہاں تک جائیں گے؟ سدرۃ المنتہا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جڑیں جو ہیں نا وہ چھٹے آسمان میں اور پھل اس کے 7ویں آسمان پہ لگتے ہیں. اتنا بڑا درخت ہے, ٹھیک ہے, اور 7ویں آسمان کے اوپر تخت. اور میں باقی کی حدیث سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنت کی کانسٹلیشن از آن دا ٹاپ آف دا ہیونز, ٹاپ آف دی ہیونز. سو وی آر گوئنگ ٹو گو فرام دس smaller sphere to the biggest possible sphere which is the 7th heaven. So ہم پوری کائنات کی ٹریجیکٹری اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم یہیں سے آئے تھے, یہیں بنائے گئے تھے. میں اپنے کلوسسٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے کلوسسٹ, اور پھر تمہیں نیچے بھیجا گیا تھا, قال اہبطوا, نیچے اتر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا قال اہبطوا, جس کو غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی پہاڑی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تھا. مطلب کوئی بندہ سوچے کہ کچھ بس کہیں پہ کہیں نٹ فٹ کرنا ہونا تو کہیں پہ کہیں چیز نہیں ملتی, تو پھر بندہ اس مشین میں ہی سوراخ کر دیتا ہے کہ نٹ فٹ ہو جائے کسی طریقے سے. تو وہ مشین میں ہی سوراخ کر دیا کہ دنیا میں اللہ نے آدم کو بنایا تھا, کیونکہ وہ ارد والا لفظ جو ہے نا ان سے ہضم نہیں ہو رہا. اور یہ خالی ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی, اور بھی بڑے لوگوں سے ہوئی ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, کافی علماء کرام کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کائنات کے ٹاپ کے اوپر آدم علیہ السلام کو کسی اور مٹی سے بنا کے, ارد کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی اور پلانٹ کو کہا ہے جس میں جنت, بس پلانٹ کی کانسٹلیشن کو. اس کا ثبوت بہت آسان سے سورۃ طلاق خود گواہی دے رہی ہے. سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی اردین بنائی ہیں, ٹھیک ہے. اردین کا لفظ نہیں ہے, مثلہن کا لفظ ہے نا, تو زمینیں بھی اتنی ہیں جتنی آسمان ہیں. وہاں پہ اللہ نے دنیا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اوپر کی کائنات کی آؤٹر ایج سے ہم آئے ہیں اور اندر پھنسائے گئے ہیں, ڈیپر موسٹ سینٹر کے اندر. کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی السلام نے انگوٹھی سے نا رنگ ود ان اے ڈیزرٹ, رنگ اینڈ دیٹ ڈیزرٹ از اے رنگ ود ان اے ڈیزرٹ, کہ ایک ہم نیچے آسمان میں اس کے اوپر پانی ہے, پھر اگلا آسمان ہے پھر پانی ہے, پھر اگلا آسمان ہے پھر پانی ہے, اس طرح 7واں آسمان ہے پھر پانی ہے, اور پھر اللہ کا تخت ہے. یہ حدیث بڑی کلیئر ہے, صاف پوری جیومیٹری بتا دی ہے اللہ کے نبی السلام نے کہ بھئی یہ ہے پورا کا پورا ایک پورا گولا, اس کے اندر تہ کے اندر اب سے نچلی تہ کے اندر ہمیں رکھا گیا. سورہ ملک بھی گواہی دے رہی ہے کہ کس طریقے سے پیرل چل رہی ہیں ساری کی ساری جو ہے نا سماوات. سو یہ سارا نقشہ جیومیٹرکلی بھی ہمیں کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کی
کریشن کے تھرو مقصد بھی بتا دیا ہے, پرپز تک بتا دیا ہے کہ بھیا یہ ایک پیرابولا بنے گا, اوپر سے نیچے آئے گا, پھر نیچے سے اوپر جائے گا. اور معراج کے بعد تو سب کی ہو گیا کہ نبی اسلام نے وہ پیرابولا بھی پورا کر دیا کہ آدم جدھر سے آئے تھے ادھر سے واپس نبی اسلام نے دنیا میں جا کے بتا دیا کہ اوج یہ ہوتی ہے انسان کی, کہ یہاں سے آئے تھے ہم, چلو یہیں پہ پہنچ گئے واپس. تو آخر میں تو سارے ہی پہنچ جائیں گے. نبی اسلام دنیا میں اس پورے پیرابولا کو پورا کر گئے کہ یہ دس واز the trajectory that my father took down and I'm going to raise it right back up so high that آدم علیہ السلام پہلے آسمان کی ایج پہ ملے تھے نبی اسلام کو, نبی اسلام 7ویں آسمان کی ایج تک گئے. سو پرپس بھی کلیئر ہو گیا, ریزن آف کریشن بھی کلیئر ہو گیا, اپنی پلیسمنٹ ان دا یونیورس بھی کلیئر ہوگی اس سے کہ ہم بھائی دس از دا سینٹر آف دا فرسٹ heaven, out of the 7 heavens we are right in the dead center of this planet, universe, and this is a temporary core of the 7 universes جو کہ blast ہونا ہی ہونا ہے. Where am I going to go? We're going to aim for the place which is going to be the closest to my maker. نبی اسلام نے کہا کہ سب سے جو نچلے جنتی ہوں گے وہ جمعے والے دن اللہ کی زیارت کریں گے, اور جو سب سے اوپر والے جنتی ہوں گے وہ روز اللہ کی. معذرت صاحب, اچھا یہاں پہ یہ بات بتائیے گا, یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اسپرچل بینگ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عالم امر میں بنایا ہے, یا جو ہمارا جو یہ مادی جسم ہے اس کو عالم امر میں بنایا؟ سر اسپرچل بینگ کو کھانا کھا لو, عیاشی کرو, تفریح کرو. اسپرچل بینگ تفریح نہیں کرتی جنت کے باغوں کی, نہ ہی میوہ کھانا کسی روح کا کام ہے. یہ بھی اسلائی صاحب نے ایک مفروضہ, فرائی صاحب کا مفروضہ ہے کہ وہاں پہ جنت بھی روحوں کے لیے ہے, اسپرچل ہے, اور آدم بھی روحانی طور پہ کریٹ کیے گئے تھے. تو روحانی طور پہ تو نہیں سیب کیلا کھایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب کھانے کی بات کی تھی نا, وہ جو روح ہے, روح تو بیسیکلی ایک ڈیوائن سپارک ہے نا, وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کو اسے جسے بیسیکلی وہ ضمیر کا نام دیا گیا ہے, اس سے تعبیر کیا گیا, وہ تو ڈیوائن سپارک ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو بیسیکلی جو ہماری یہ اسپرچل بینگ ہے, اصل شخصیت ہے, کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں بنایا ہے, یا جو مادی جسم جو یہ جسے ہم یہ جو سواری ہے, جسے ہم سواری کا نام جی یہ مادی جسم ہے, کیونکہ جیسے ان دونوں نے کھانا کھایا تھا نا وہ, تو دونوں نے اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا تھا. اسپرچل بینگ نہیں چھپتی, نہ پردے کا حیا کا اطلاق ہوتا ان پہ. یہ مادی جسم ہے جس کو چھپایا حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے, ٹھیک ہے, دونوں نے ایک دوسرے سے. یہ بات پتہ نہیں کیوں نظر انداز کر دی جاتی ہے جب اس کلاسیکل کانورسیشن کے اندر ڈیبیٹ کی جاتی ہے. تو جب حوا اور آدم علیہ السلام کا پردے کا اطلاق ہوا نا ایک دوسرے کے, حیا آئی, حیا کا لفظ وہ جسمانی حیا ہے اور صاف ظاہر ہے اس سے کہ دونوں کو وہ والا شعور ملا کہ یار مجھے تو اس سے تو میرا اور وہ ہے وہ پھل بھی وہ جس کا وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ سیب یا وہ گندم, وہ بیسیکلی وہ تو ایز اے تمثیل کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. وہ بیسیکلی وہ بھی کیا ایسے ہی ہے کہ وہ پھل بیسیکلی کوئی سیکس تھا جس کی وجہ سے ان کا وہ سارا وہ ہوا, کیا یہ ایسی جی نہیں, یہ تو رائے ہے کہ وہ تمثیل ہے کہ نہیں. یہ میں ایک لٹرلسٹ ہوں, جب ایک دوسرے سے چھپنے کی باری آئی ہے نا جسم چھپانے کی, تو صاف سمجھ آ گئی ہے کہ پھل بھی منہ سے ہی کھایا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تمثیل نہیں ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان لوگوں کو پیتھولوجی کا اور کیمسٹری کا تھوڑا سا شعور نہیں تھا علماء کرام کو, جنہوں نے یہ بات خود ہی اپنی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کی, قطعیت سے بات کی کہ نہیں وہ سیب کیلا گندم نہیں تھی, وہ ایک ایسی حرکت تھی جس کو پھل کہتے ہیں. تو وہ تو چلیں ان کی رائے ہو سکتی ہے, مگر کافی ساری چیزیں ہیں جن کو کھانے سے آپ کی پیتھولوجی انسٹنٹلی چینج ہوگی, جو کہ احادیث سے بھی ثابت ہے, جو کہ صرف جنت میں ہوگی. دنیا میں تو ظاہر تدریج سے کام ہوتا ہے, آج میں کچھ کھاؤں گا تو 35 دن بعد اثر ہوگا اس کا, وہ بھی بہت ہی تھوڑا سا, ٹھیک ہے. تو جنت میں تو ایسے نہیں ہوگا. تو انہوں نے جیسے وہ پھل کھایا تھا تو حوا علیہ السلام کو, آدم علیہ السلام کو ایک دوسرے سے حیا آئی تھی اور دونوں ایک دوسرے چھپے تھے. یہ اگر آپ کے مطابق یہ کوئی مباشرت کا معاملہ ہوتا تو اس سے پہلے حیا آنی تھی, بعد میں کیوں حیا آ رہی تھی, ٹھیک ہے. سو اٹس اے پرابلم دیٹ we can create for our own selves. We have to take it very simply. اللہ تعالیٰ کنفیوز کرنے کے لیے کتاب نہیں, آسان کر کے بتائیے, کھایا تو کھایا. اس میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو تمثیلی یا اس میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی جو مادی جسم, یہی مادی جسم تھا, تو وہ پھر جس کو عہد جس نے وہ لیا, وہ جس کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر ذکر ہے,
جی وہ عہد کون سا تھا؟ وہ اس مادی جسم نے لیا جس کو سلا دیا گیا تھا پھر وہ عہد دینے کے بعد؟ جی نہیں، وہ تو ارواح کا عہد ہے سر، اس میں تو ایسا کوئی جواز نہیں ہے ہمیں یہ خود ثبوت دینے کا کہ وہاں پہ بھی مادی جسم تھے، اور اگر تھے بھی تو کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ الست کا عہد تو بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ بیسیکلی تو وہ جن ارواح وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں جس نے وہ عہد کیا وہی اسپریچول بینگ ہوئی نا ہماری۔ الست کی بات نہیں ہو رہی، میں اس وقت جنت کے عدن کے باغوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ نے کہا نا کائنات میں میری پلیسمنٹ کیا ہے، تو میری پلیسمنٹ کائنات میں تو عدن سے ثابت ہو جاتی ہے کہ بھیا وہ ہے دس از the journey through which I'm going to come in and go back to or try to go back to that place۔ عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جنت کے اندر بھی لوگ خواہش کریں گے کہ اگلی سائیکل میں ہمیں دوبارہ بھیجیں، کوئی اور مشن بھی دیں، مگر میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، اس پہ بہت بڑی بحث کھل جائے گی۔ تو سر وہ پھر یہ جب ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان بنتا ہے تو جب وہ 120 دن کا مرحلہ ہوتا ہے اس کا طے، تو اس کے بعد وہ جو فرشتے پھر وہ اصل عالم سے وہ اس اسپرچول بینگ کو لے کے آتے ہیں، روح اس کو کے لے ساتھ کے آتے ہیں منسلک سر، کرنے کے لیے۔ جسم تو نہیں لے کے آتے نا، کوئی باہر سے تو جسم نہیں آتا نا، ماں کے پیٹ سے آتا نا۔ وہ اسپرچول بینگ جون سی ہے اس کو اس جسم کے ساتھ جا کے ملا دیا جاتا ہے، وہ جسے 120 دن کے بعد وہ جو انسان کے جسم میں وہ جو روح آ جاتی ہے، سوار روح کا لفظ ہے، آتا ہے۔ لفظ ہی روح کا ہے۔ نہیں، روح تو سر وہ ڈیوائن سپارک ہوگی نا، روح از سم تھنگ ایلس نہیں؟ روح، نفس اور کریم، چوتھا کون سا حصہ ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے؟ سر ایک تو نفس امارہ ہوگی نا، ایک نفس لوامہ جس کا ذکر بھی قرآن میں جسے ڈیوائن سپارک کہتے ہیں نا، نہیں سر، جسے وہ ہم آپ مکس کر ضمیر رہے سے ہیں، بھی تعبیر مکس کرتے کر رہے ہیں سر۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ جو ہے نا، وہ نفس ہی کی تین قسمیں ہیں، اس کا روح سے تو تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نفس کے اپنے حالات کو کہتے ہیں، نفس لوامہ وہ ہے جو آپ کے اندر اتنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے کہ آپ کو وہ بار بار ملامتیں کرتا ہے کہ غلط کر رہا ہے، نہ کر۔ نفس امارہ وہ ہے جو گناہ میں لذت لینا شروع کر دیتے ہیں آپ جب، یہ وہی نفس ہے، ایک ہی نفس کے۔ اور جی نفس وہی مطمئنہ نفس وہ ہے جس کو اللوامہ جو، گناہ، جی وہی نفس اللوامہ ہی جون سا ہے وہی آپ کے، وہ آپ کا ایسے وہ آپ کو بیسیکلی آپ کی شخصیت کے اندر جو سیلف کے اندر وہ رہنمائی کرتا رہتا ہے نا، وہی نفس اللوامہ وہی ہوا نا سر، ہاں تو وہ نفس جو امارہ ڈیوائن تو وہ سپارک نہیں ہے ہے۔ نا، نفس امارہ بھی وہی بندے کا وہی نفس ہے، مگر گندا ہو گیا ہے، پکا اس کو مہر لگ گئی ہے۔ چلیں سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔ نبی اسلام نے آپ شاہ فرمایا کہ شیطان میرے انسان کی نسوں میں ایسے گھومتا ہے جیسے کہ خون۔ نبی اسلام کو صحابہ نے شاہ فرمایا، یا رسول اللہ آپ کی نسوں میں بھی شیطان ایسے گھومتا ہے؟ نبی اسلام نے کہا میری نسوں میں بھی ہاں ایسے ہی گھومتا ہے، مگر فرق تم میں اور مجھ میں یہ کہ میں نے تابع کر لیا ہوا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو سوال بہت آسان ہے کہ نفس کے تین قسموں کو اللہ نفس ہی کے القاب سے اگر بول رہے ہیں تو وہ نفس ہی کی تین قسمیں ہیں، تین الگ الگ نفوس نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کریم کا لفظ خود بولا تو اس کا مطلب ہے کوئی اور لفظ ہے، کوئی اور مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ الگ سے ارشاد فرمایا۔ تو ان تینوں کو نفس کی تین قسمیں کہنا بہت بڑی حماقت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں الفاظ کی کمی نہیں ہے، روح الگ سے ایک مخلوق ہے، نفس الگ سے اور کریم الگ سے۔ سو یہ تیسری سر یہ تو سادہ کر کے بتا دیں، سوال تھا کیا؟ سوال ہی نہیں سمجھ آیا، اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا۔ سوال یہ کہ دنیا میں کیوں آئے کہ ہم اپنے باپ کا کانٹریکٹ پورا کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہاں جائیں گے؟ جہاں سے والد صاحب آئے تھے وہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا روحانی طور پہ آئے تھے؟ نہیں، جسمانی طور پہ نیچے آئے تھے، کیونکہ اگر جسمانی طور پہ نیچے آئے تھے تو پھر تو کوئی معاملہ کرنا پڑے گا نا، جسم کا جنت سے نیچے آنا، تو وہ معاملہ نہیں کر سکتے کیونکہ سائنس کا علم نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ کتابیں درج کرتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ روح تھے، روح جس طرح جسم میں ماں کے پیٹ میں آتی، آدم بھی ایسے ہی نیچے آئے تھے، یا پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ دنیا میں ہی بنائے گئے تھے، دنیا میں ہی جسمانی طور پہ پہاڑی سے نیچے آ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سرار صاحب کا بھی ایک لیکچر سنا، انہوں نے پہاڑی کا ہی بتایا کہ کیا پتہ پہاڑی دنیا میں ہی ہو، دنیا میں نیچے کالا حمیدو کا ہو۔ تو نہیں، یہ بہت آسان سی بات ہے، جنت قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کہ جنت اس دنیا میں نہیں ہے، اور حدیثیں تو بے شباہہ ہیں کہ جنت زمین سے کتنی دور ہے، زمین میں نہیں ہے۔ سو
آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اسی طریقے سے دنیا میں اتارا گیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے کے گیا. اب چونکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر مار دیتے ہیں غامدی صاحب, کیونکہ وہ پھر آسمانوں کے سفر کیسے کریں گے, ادریس علیہ السلام کے سفر کیسے ثبوت ہوں گے, نہیں ہوں گے, نہیں سر, پروف بھی نہیں وہاں ہو پہ سکتی. معذرت کے ساتھ ساحل, جی وہاں پہ وہ مارتے نہیں ہیں, وہ تو قرآن پاک کے اندر جو بیسیکلی وہاں پہ ذکر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ انی متوفیوں کا و رافیوں کا, میں نے انہیں موت دی اور اٹھا لیا. اب پورے قرآن کے اندر آپ جب متوفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم موت کے ہی اس میں استعمال کرتے ہیں, اپنا جانے یہاں پہ نہیں وہ سر وہ صرف غامدی صاحب ایسے کرتے نہیں, تو میں تو ایسے نہیں کرتا. قرآن پاک میں آپ یہ والا یہ توفی کا لفظ موت کے لیے استعمال کریں, میں آیت سناتا ہوں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اس میں موت کا لفظ نکالیں ذرا, یتوفی کا موت فٹ کر کے دکھائیں. یہاں پہ آگے غامدی صاحب کی گرامر کیوں ویک ہو جاتی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها پہ یتوفل کا مطلب موت نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ موتها کا لفظ آگے آ گیا ہوا ہے. قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں, یہاں پہ یتوفی کا مطلب غامدی صاحب واپس بلانا کیوں کہتے ہیں؟ سر اگر یہ بات ہے کہ انہوں کی موت نہیں واقع ہوئی تو پھر وہاں پہ پھر سورہ المائدہ کے اندر پھر جب ان کا وہ ایک ذکر ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے مکالمے کا, تو اس کے اندر بھی پھر وہ مسنگ کیوں ہے یہ پوائنٹ؟ سر میں آتا ہوں اس کے اوپر بھی. پہلے یہ والی آیت کے اندر موت کا لفظ فٹ کریں, یتوفی الانفس حین موتها کے اندر یتوفی کا لفظ واپسی بلانے کے لیے کیوں لیا ہے اصلاحی صاحب نے بھی اور غامدی صاحب نے بھی. یہاں پہ موت کا لفظ 2 دفعہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ کیونکہ گرامر میں فٹ نہیں ہوتا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها میں موت کے وقت نفس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو. سر نہیں, کون سی اس کی آیت اس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کس اس میں ہے سورہ میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ سورہ زمر ہے. ٹھہرے ابھی بتاتا ہوں آپ کو میں ایگزیکٹ آیت, کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں 2 جگہوں پہ آیت آئی اور میں ایک جگہ بتا دوں. ہاں سورہ زمر ہے, سورہ زمر کی آیت 42 ہے. جی تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها کا مطلب ہے کہ نفس کو جب موت اللہ دیتے ہیں تو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. آسان صاحب, اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب اگر یہاں پہ موت کا لفظ استعمال کروں غامدی صاحب والا, تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, میں پہلے مارتا ہوں اور پھر مار دیتا ہوں, یا موت آتی ہے تو میں مار دیتا ہوں. یہ گرامر ہی غلط ہے نا, یہ سنٹیکس نہیں پورا ہو سکتا. تو جب بھی غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا کہ یتوفی کا مطلب ہی موت ہے, تو یہاں پہ کیوں نہیں فٹ آتا وہ والا مطلب, یہاں پہ آگے کیوں گرامر غلط ہو جاتی ہے؟ اور ویسے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مستند ہے, ہر جگہ پہ درج ہے, صرف بخاری کی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے عیسیٰ ابن مریم کی زندہ ہونے پہ وما قتلوا وما صلبوا کے اوپر پوری کی پوری سپیچ ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. تو عبداللہ بن مسعود کو بھی رضی اللہ عنہ کو عربی کا اتنا ہی شغف تھا جتنا کہ کسی اور صحابی کو ہو سکتا ہے. تو اصلاحی صاحب کو اگر عربی کا مسئلہ تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اصلاحی صاحب کو عبداللہ بن مسعود سے زیادہ عربی نہیں آتی. اگر حدیث کی اس صحت کے اوپر نقب لگانی ہے تو پھر اسماء الرجال پوری ڈیلیٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ حدیث, اور یہ ایک حدیث نہیں ہے نا, عیسیٰ ابن مریم کے اوپر تو حدیثوں کی کثرت ہے. بہرحال میں حدیثوں پہ جا نہیں رہا ہوں نا, آپ نے حدیث کا پوچھا نہیں, میں حدیث کے اوپر نہیں جا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں قرآن کیوں اس کے ذکر سے خالی ہے نا, ان کے واپسی کے ذکر سے. قرآن میں تو اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہیں. قرآن میں تو جال کا بھی ذکر نہیں ہے سر, وہ بھی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے ہمیں. میں حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی واپسی کا ذکر قرآن اس سے خالی ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ قرآن اگر اس کے ذکر سے خالی ہے, بڑا انسیڈنٹ ہونا ہو ایک اس کو سر سائیکالوجی میں نا گیس لائٹنگ کہتے ہیں. اتنا بڑا انسٹنس تو اور بھی بڑے انسٹنس ہونے ہیں جو کہ قرآن پاک نے, ہسٹری کی کتاب نہیں ہے, قرآن پاک نے بڑے بڑے انسٹنس صرف حدیث کے تھرو ہم سے ہمیں ہم تک پہنچوائے. دیکھیں یہ انسانی ہیومن ہسٹری کا ایک خود بڑا انسیڈنٹ ہے کہ ایک انسان زندہ اٹھایا گیا اوپر اور اس نے اب واپس آنا ہے. اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا. نہیں, اس سے پہلے ہوا ہے سر, اس سے پہلے ہوا ہے, اس سے پہلے ہوا ہے, وہ کوئی بات ہے نا, اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال مگر یہ بتائیں, اللہ کے نبی علیہ السلام جب اوپر اٹھائے گئے ہیں اس پہ بھی
ضرب لگا دی گامدی صاحب نے کہ نہیں اصل میں نہیں گئے تھے، خواب میں گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب سائیکالوجی کے اندر آپ پہلے کسی چیز کو فٹ کر چکے ہو نا، تو اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں بائسنس. ٹھیک ہے، بات غور سے سمجھیں. یہ ایک اصول آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر آنا ضروری تھا قرآن میں. یہ اصول کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی اس بات کو واضح کریں. یہ اصول کیوں اصول ہے؟ یہ بات اصولی کیوں ہے؟ سر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوگا ایک ہسٹری کا، تو قرآن اس سے خالی ہوگا؟ چونکہ وہ اس ضرورت کو، جس ضرورت کے اوپر شریعت کی کوئی چینجز یا اس کا کوئی طلاق عمومی لائف کے اندر ہونا ہو، تو قرآن پاک بتا رہا تھا کہ اگر اس وقت آئے تو شریعت بدل جائے گی. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر سر اور آپ غور سے سمجھیں، اس کا ایک موقع تھا قرآن کے اندر، موجود تھا قرآن کے اندر. سورہ میں المائدہ آپ کو بتاتا ہوں. نہیں سر، سب سے بڑے موقع تو 600 دفعہ آئے تھے قرآن پاک میں. 600 دفعہ موقع آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز بھی سکھا دیتے. اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. سر وہ اس سے زیادہ ضروری کوئی واقعہ ہے؟ بحث ہو جائے گی. نہیں سر، آپ نے جو اصول ثبت کیا نا، اس اصول کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کافی ساری چیزیں مس کر دی ہیں. ابھی اس پہ رہے نا کہ سیدنا عیسیٰ کا یوم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ موجود. اس مکالمے کے اندر وہ ایک بہت مناسب جگہ تھی جہاں پہ سیدنا عیسیٰ کہہ سکتے تھے کہ میں ابھی تو ہو کے پھر واپس آیا ہوں. تو وہاں پہ تو سیدنا عیسیٰ نے کسی طرح کا اس طرح کا دعویٰ نہیں. آپ یہ بتائیں عیسیٰ نے کیا کہا ہے ان سے کہ یا اللہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو تو نے مجھے کہا تھا. بالکل. ہاں، تو اس میں اللہ تعالیٰ اگر پوچھتے نا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے انہیں کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ دوسری دفعہ نہیں آئے؟ یہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ دلیل دینے کے طور پہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے نا کہ عیسیٰ سنیں، اگر اللہ تعالیٰ کہتے نا کہ عیسیٰ میں نے تجھے 2 دفعہ بھیجا ہے، تو نے دونوں دفعہ نہیں بتایا، تو عیسیٰ کہتے یا اللہ میں نے دوسری دفعہ بھی نہیں بتایا، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ وہ کہتے یا باری تعالیٰ میں تو ابھی دوبارہ پھر ہو کے آیا ہوں اپنی قوم کو منع کرنے کے لیے. 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ یا باریاں کیوں؟ آپ یہاں پہ ٹرمز کیوں گنوا رہے ہیں؟ ادھر ٹرمز کا سوال نہیں اللہ نے پوچھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جنرل سوال پوچھا کہ عیسائی تمہارے نام پہ یہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ تو عیسیٰ نے برات کا اعلان کیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ان سے. اس سے آپ کو ٹرمز کیوں فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر کیوں پروو کرنا چاہ رہے ہیں ادھر سے آپ؟ سر ایک دیکھیں نا، ایک بہت بڑا ایک مکالمہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یو آر اسٹک ان اے کانسیپٹ کہ وہ مار دیے گئے، اس لیے آپ ہر چیز میں ان کی موت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس سوال سے ان کی موت کا کوئی تعلق ہے نہیں. اگر میں یہ مان بھی لوں نا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے تھے، ایک فیوچر کا مکالمہ تو ہے نا. مکالمے کے اندر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انسان یہ کہے گا، جب اللہ کوسچن پوچھ رہے ہیں ان سے تو وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں تو پھر ابھی ہو کے آیا ہوں، میں تو پھر نہیں. اچھا میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں آپ ہی گرامر میں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم میں تجھ سے نہیں پوچھ رہا ہوں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ، تو یہ بتا جنرلی عیسائی تیرے پہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی بات پوری کروں نا تو اللہ تو یہ جواب دیں گے آگے سے کہ یہ تو اگلی دفعہ پہلی دفعہ کیوں بول رہا ہے؟ بھائی میں نے تجھ سے پوچھا پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ؟ میں نے تجھ سے پوچھا سارے عیسائی 3000 سال سے تیرے پہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ تو باریاں کیوں گن رہا ہے؟ اتنا ویک آرگیومنٹ دے رہے ہیں آپ اس پر. مگر بات یہ ہے نہیں نا. بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے جو سورہ زمر میں آیت بتائی ہے اس میں آپ موت کا مطلب کیوں نہیں لے رہے یہ توفی کا؟ سر سورہ زمر کی کون سی آیت کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ یہ آیت 42 کا سر، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا کا. آپ نے پوچھا تھا نا قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نہیں آیا، تو قرآن پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے، سو بہرحال اس وقت چونکہ 3 الگ الگ باتیں کھل گئی ہیں. آئی ہوپ ایوری ون ایلس از کلیئر، کیونکہ میں غامدی صاحب کو ایز اے سائیکولوجیکل ڈسونینس لیتا ہوں. فلسافیکل ڈسونینس تو بہت بعد میں کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کی رائے. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو اصلاحی صاحب نے بول دیا میرا اس پہ شرح صدر ہو گیا. تو اس کو تو بائسنس کہتے ہیں نا. تو وہ پھر یہ تو مسئلے تو ہوں گے. پھر آیت کا یہ جس آیت کا آپ کہہ رہے ہیں اللہ یتوفی النفس حین موتہا، اس کا تو وہ یہی کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانے قبض کرتا ہے. ہاں تو یہ دیکھیں عربی، آپ خود عربی پڑھیں ذرا اور دیکھیں انہوں نے مطلب کیا لکھا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ اس کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ عربی کی جی میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی جان قبض کرتا ہے. موتہا کے وقت نا
جی موت کے وقت اللہ جانے کا کرتا ہے نا. جی جی اچھا ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہاں پہ بھی زبردستی کر دی, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر جی لیتا ٹھیک ہے, ہے. پورے اس کا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بس ایک جگہ مطلب لے لیا ہوا ہے عربی کا, حالانکہ وہ خود عربی دان نہیں ہے, مگر چونکہ انہوں نے لے لیا ہوا ہے تو وہ ہر جگہ پہ اپنی متلی کا مطلب لگا رہے ہیں. کوئی اس کو کانفرمیشن بائی, حالانکہ عربی خود بتا رہی ہے کہ موت کے بعد اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. ٹھیک ہے, موت کا مطلب ہی روح قبض کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ سے کہا نا کہ حدیث کے اوپر نقب لگی ہوئی ہے. ادھر حدیث بڑی کلیئر ہے, عبداللہ بن مسعود کی کامنٹری پڑھیں اسی آیت کے اوپر, خود صحابی نے کامنٹری ریکارڈ کی ہوئی ہے, تو اس لیے کسی اور قسم کی جرا کی ضرورت نہیں تھی. مگر چونکہ غامدی صاحب حدیث کو سیکنڈری کرتے ہیں اور اس مطلب کو جو ان کے ذہن میں ہے اس پہ قرآن کا نام لگا کے پرائمری کر دیتے ہیں, یہ بائسنس ہے. بچوں کو سمجھ نہیں آتی, بچے سمجھتے ہیں قرآن نے کہہ دیا تو میں حدیث کیوں لوں. قرآن نے یہ نہیں کہا, قرآن نے جو کہا ہے وہ صحابی بتائیں گے کہ قرآن نے کیا کہا ہے, نبی اسلام بتائیں گے قرآن نے کیا کہا ہے, وہ اصلاحی صاحب نہیں بتائیں گے قرآن نے کیا کہا ہے. ورنہ تو پرویزی صاحب بھی بالکل ٹھیک تھے, انہوں نے عربی اپنی مرضی کی نکال لی تھی. عربی کے سر اندر جو اصطلاح صحابہ نے لی ہے اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس. اگر وہ اصطلاح صحابہ نہ لیتے اور کھلا چھوڑ دیتے تو پھر تو میں فراہی صاحب کی اصطلاح بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتا. اب میرے پاس ثبوت آ رہے ہیں نا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اب کوئی اور بندہ اس کا کوئی اور مطلب نکالے گا اور اس کو کہے گا کہ چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو حدیث میں اس کے خلاف جاتی ہوئی کو میں ٹرمپ کر دوں گا, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ بھائی صاحب کا مطلب ہے قرآن پاک کا, اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مطلب تھا نبی اور صحابہ نے بتا دیا ہمیں. ٹھیک ہے, اب کوئی بندہ ثبوت دے دے کہ صحابہ کا یہ مطلب نہیں تھا, صحابہ نے یہ مطلب نہیں لیا قرآن سے, تو میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے غامدی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پھر میں رجوع کرتا ہوں. مگر عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ مجھے اس آیت کی تفسیر آ رہی ہے, میں وما قتلوا وما صلبوا کی بات کر رہا ہوں. یہ تو پھر نجی بحث ہو سکتی ہے, یہ توفی کا مطلب کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے پہ صحابی بار بار بتلا رہے ہیں کہ وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں. اب اس حدیث کو ریجیکٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے. اگر غامدی صاحب کی بتائی ہوئی عربی کا مطلب لیا جائے تو عربی کا مطلب اللہ بتائیں گے جن کی سمجھ صحابہ سے ہمیں ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بیشتر غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر ساحل صاحب آپ کا اور ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا ادھر. نہیں, یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے, کیونکہ تیسری ایک بہت بڑی لٹریچر کی ایویڈینشل ایگزسٹینشل ایویڈنس ہمارے پاس آ رہا ہے, اور وہ توریت اور انجیل خود بتا رہی ہے. انجیل نے بھی یہی ثبوت دیا اور قرآن پاک کا بھی وتیرہ یہی رہا کہ جو چیز پہلے سے ہی عقیدے کے اندر شامل ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن پاک نے اس پہ تفصیل ظاہر نہیں کی. حضرت نوح کے سیلاب کے اوپر بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں ظاہر کی, اور حضرت ادریس کے اوپر بھی تفصیل نہیں ظاہر کی. یہ پہلے سے ہی مانتے تھے مسلمان اور عرب کے لوگ, یہودی بھی مانتے تھے, عیسائی بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کتب کے اوپر ایمان لانے کا ایسے کوئی کیجول آرڈر نہیں دیا ہمیں. ضروری ہے ہمارے ایمان کا حصہ ان کتب پہ ایمان لایا جائے. اور اگر ان کتب کے اندر کوئی عقیدہ تصحیح کرنے والا تھا, قرآن پاک نے تصحیح کی. حضرت عیسیٰ کی تصحیح کیوں نہیں کی ادھر کہ نہیں اس کو اٹھایا میں نے, یہاں ہی لکھ دیتے. یہ آپ کے اوپر سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے مگر میں نے ان کو زندہ نہیں اٹھایا بلکہ مار دیا. اتنی صاف بات کرنے کی اس سے بڑی کوئی وجہ بنتی تھی کہ پورا عیسائی اور عرب مان رہا ہے, ایک سب سے بڑا مذہب اس وقت مان رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ آسمان میں اٹھائے گئے ہیں. یہ والا اصول آپ کے اوپر ثابت ہونا چاہیے نا کہ یہاں پہ بتاؤ نا, اتنی بڑی دنیا مانتی ہے, اتنی ہوائی طلسماتی سی بات عقیدے میں ڈال دی ہے, تو قرآن پاک کو تو چاہیے تھا سب سے پہلی آیت یہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ سے پہلی آیت ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتاؤ کہ کوئی زندہ نہیں اٹھایا, مار دیا میں نے اس کو. یہ کیوں نہیں بتایا قرآن پاک نے؟ قرآن پاک اشاروں میں بات کر رہا ہے. قرآن پاک نے سر یہ قرآن پاک نے یہ ضرور بتایا ہے کہ میں نہیں سر, جو میرا سوال ہے اس پہ رہے نا, اتنی صراحت سے جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہونا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے آنا تھا تو قرآن پاک نے کیوں نہیں بتایا؟ تو پھر اس سے بڑا واقعہ تو ہو چکا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عیسائی یہ سر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے, عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے, آپ ان کی اب بھی انجیل برناناس بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ان کو صلیب دی گئی. وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا. جی نہیں, وہ پھر
بھی وہ کہتے ہیں سلیپ دی گئی, اور اس کے اگلے دن رات کو وہ زندہ آ گئے. پوری عیسائیت کا, پال کا, جیمز کا, جو دونوں کا آپس کا ٹکراؤ ہے, دونوں کا ٹکراؤ اس بات کے اوپر آ کے دونوں, سر مجھے میرے سے زیادہ تو نہیں غامدی صاحب کو پتا کرسچنز کیا مانتے ہیں نا, سنیں تو صحیح نا. میریکل آف جیسس کیا ہے؟ میریکل آف جیسس ہے ٹوم کے اندر سے خون نکل آنا. آن دا نائٹ آف دا کروسیفکشن میری میگڈلین ایک 4 عورتوں کے ساتھ گئی, بائبل کیتھولک کی بھی, پروٹیسٹنٹس کی بھی اور ایتھیوپینس کی بھی اس بارے میں آ کے کامن ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جس دن کروسیفکشن ہوئی اس دن رات کو میری میگڈلین نے آ کے گواہی دی تھی کہ میں نے عیسیٰ کو سی آف گیلیلی کے بارڈر پہ دیکھا ہے, اور اس کے بعد 3 بندوں کے ساتھ وہ گیا ہے اور پھر دوبارہ نظر نہیں آیا. لاسٹ سفر کے لیے آیا تھا, اور لاسٹ سفر کے اوپر لوگوں نے کہا, حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ یہ کوئی جن ہے یا کوئی روح ہے. تو عیسیٰ نے کہا مجھے کھانا کھلاؤ اور مجھے پانی پلاؤ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں تم جیسا ہی ہوں. اور انہوں نے کھانا کھایا سب کے سامنے. یہ عیسائی یہ مانتے ہیں اس بات کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سنیں تو صحیح نا, پورا واقعہ عیسائیت, عیسائی کا عقیدہ تو سن لینا, اور سن لینا پورا عقیدہ تو سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے میرا کیس کیا ہے. جب عیسائی پورا کا پورا یہ مانتا ہے کہ میریکولس ری انکارنیشن آف جیزس ہوئی ہے, اور اس کے بعد عیسیٰ سیکنڈ کنگڈم کے لیے ویٹ کرنے 7th ہیون پہ چلے گئے ہیں. تو ہم 4th مانتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب قرآن پاک نے آدھی بات کا انکار کر دیا آپ خیال سے کہ نہیں ان کو سلیپ پہ نہیں چڑھایا, تو باقی بات کا بھی انکار کر دیتے کہ نہیں اوپر بھی نہیں گئے. جی والی بات تو آپ کے اوپر طلاق ہوتی ہے. سر قرآن نے اوپر دیکھیں, قرآن نے کہا وہ کہتے تھے کہ ان کو سیدنا عیسیٰ کو سلیب ہوئی. قرآن کہتا ہے کہ میرے رسول کو سلیب نہیں ہو سکتی. اچھا, اور باقی کی بات ٹھیک ہے. اور پھر اس نے قرآن کہتا ہے کہ میں نے انہیں موت دی اور انہیں اٹھا لیا. پوری بات کر دی قرآن نے. بات ہی سمجھ رہے آپ, اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکے, یہ اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکے. اچھا, تو آپ کے خیال سے قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں قتل کیا, میں نے قتل کر دیا. نہیں, موت دی سر, قتل. وہی نبی کی موت, نبی کو وصال ہونا یا اس کی موت ہونا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, کیا وہ قتل ہو گئے؟ نعوذ باللہ. نبی اسلام شہید ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادت ہوئی, سر نبیوں کی جو نبی اور یہ ہوتے تو وہ شہیدوں سے بھی وہ اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی زندگیوں کا, ان کی اس جو زندگی ہوتی ہے اس کا آپ نہیں وہ کر سکتے. تو وہ تو ہم تو اس کا کر ہی نہیں سکتے نا. ان کی لائف ہی وہ اور طرح کی ہے, جو عام ہیومن بینگ کی طرح وہ انسان مر جائے اور مٹی میں مل جائے. تو لیکن وہاں پہ تو موت تو ہوگی نا, اس دنیا سے تو ایک. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, سنیں قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تجھے نہیں ماریں گے, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں مارا, یہ تجھے مارنے کے جھانسے میں تجھے بلا رہے ہیں, یہ میں تجھے ان سے نہیں مرنے دوں گا, میں تجھے خود ہی مار دوں گا. تو حدیثہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود تو موت دینی تھی نا. سنے تو صحیح, خود تو موت تب بھی دینی تھی جب یہودیوں نے سلیب پہ چڑھا, تب بھی اللہ نے موت دینی تھی نا. یہودی نے تو نہیں موت دینی ہوتی نا, اللہ ہی موت دیتے نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور سنے تو صحیح, ہاں سلیب پہ نہیں چڑھایا گیا, سلیب پہ نہیں چڑھایا گیا. سنیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیثہ سے کہا کہ یہ تجھے قتل کرنے, یہ تجھے نہیں قتل کریں گے, میں تجھے قتل کر دوں گا. یس, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ قتل کرنا, تو وہ تو سلیب کے اوپر چڑھاتے. اچھا چلیں, یہ تجھے نہیں ماریں گے, میں تجھے مار دوں گا, یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے موت دی اور اٹھا دیا. ہو سنیں, جو میرا سوال ہے اسی پہ رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں اسی طرح بولا ہے, وما قتل, انہوں نے نہیں قتل کیا تجھے, ٹھیک ہے. وما قتل, اس کو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے نہیں قتل کیا, وما قتلوا, ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے پاس پہنچانا چاہ رہے تھے نا یہودی. جی ہاں, تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ, آپ خود سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ میری بات کو نا, آپ میری بات نہیں پورا ہونے دے رہے نا. سنیں نا, اس وقت 50 بندے سن رہے ہیں, اور سنیں تاکہ نا سب کا صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بات بھی میں آپ سے اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار ہر ویڈیو میں سوال آئی جا رہا ہے. اچھا ہو گیا اس وقت اس کی ریکارڈنگ بھی ہو جائے تاکہ آئندہ ہو, کہ اللہ تعالیٰ حدیثہ سے کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ, کہ یہ تجھے میرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں فکر نہ کر, ان کی چال کامیاب نہیں دوں گا, میں تجھے خود ہی اپنے پاس بلا لوں گا.
یہ تجھے موت کی سازش کر رہے ہیں، یہ نہیں موت دیں گے، میں تجھے موت دے دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا نہیں تھا یا اللہ یہ بھی تو مجھے قتل ہی کر رہے ہیں، تو بھی مجھے مار رہا ہے. تو کون سی سازش ناکام ہوئی؟ ان کی سازش تو کامیاب ہو گئی. پھر سر وہ نبی کی باڈی کی اس کی تضحیق بھی کرنا چاہتے تھے مارنے کے بعد. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ سنت نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ تضحیق کرنا چاہتے تھے؟ کریٹ ہوا. آپ کو پتا ہے نا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کم از کم 3500 نبی قتل کر چکا ہے، پتا نا اس بات کا؟ تو رسول نہیں قتل ہوتے نا، نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسول نہیں قتل ہوتے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ سر بتائیں، کوئی رسول بتائیں کون سا قتل ہوا. یہ قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَإِذَا قَتَلْتُمْ، کیا ہو گیا؟ رسولوں کا اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. جی بولیں. تو اور کیا بولوں سر؟ مطلب یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. آپ کہہ رہے ہیں رسول قتل نہیں ہو سکتے. سر مجھے نہیں دیکھیں، یہ بات وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ وہ اگر کا صیغہ استعمال تو اللہ استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں، اللہ ہی استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ مجھے آپ پورے قرآن کے اندر کسی رسول کے قتل ہونے کا آپ نے کوئی واقعہ مجھے انسیڈنٹ بتانا. سر میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اگر ان میں سے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص تفریق نہیں رکھی ہوئی اس سیغے کے اوپر کہ قتل ہونے کے لیے صرف نبی یا عام انسان کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں دونوں کو اکٹھا یوز کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے اگر کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. اب اس کا آپ اصول واضح کریں کہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ تو عیسائیوں کے ایسے اصول ہوتے ہیں سر کہ کوئی رسول جو ہوتے ہیں کوئی خاص مخلوق ہوتی ہے اس کو گولیاں بھی مارتے رہو مرتے نہیں ہو. یہ کون سا اصول آپ نے نکال لیا؟ نہیں سر جس وقت جب رسول آتا ہے نا، جو رسول اس وقت تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جس مقام کے اندر آتا ہے وہاں پہ اپنی عدالت جو ہے اس وقت وہاں پہ قائم کر دیتا ہے رسول کے ہوتے ہوئے. یا تو اسے مانو گے یہ صرف ذوالقرنین کو یہ الاؤنس آئی تھی سر، یہ انبیاء کو یہ نہیں، یہ ذوالقرنین تک کے ذوالقرنین ہی کو. تبھی تو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ عام بندہ تھا ہی نہیں، کیونکہ انسانوں کو یہ والے اصول اللہ نے رکھے نہیں ہوئے کہ عدالتیں دنیا میں لگاتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ نیا اصول ہے، یہ بھی میرا خیال ہے غامدی صاحب کی طرف سے آ رہا ہے. یہ ایسا کوئی اصول اللہ تعالیٰ نے نہیں واضح کر کے بتایا کہ دنیا میں عدالت قائم کر دیکھ لیں. سر آپ سیدنا موسیٰ کی لائف دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھ لیں، سیدنا عیسیٰ کی دیکھ لیں. ہاں نا دیکھیں نا، یہ تو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ قتل ہو گئے، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ قتل ہوئے. ٹھیک ہے، تو what I'm saying is بات پر مرصاب بھائی آپ جو ہے سال بھائی کے ساتھ پرسنل 1-to-1 سیشن کر لیں. نہیں سر، میں جان کے نا یہ بات کو ہونے دے رہا ہوں، ورنہ میں سوال روک دیتا. میں تو ختم کر چکا تھا. پتا کیا یہ وجہ، پتا کیا ہے اس سوال کی؟ سن لے، میں باعث کنورزیشن کر رہے ہیں یا آرگیومنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں آرگیومنٹ نہیں کر رہے. یہ بہت اچھی اور ڈیپر بحث اس لیے کیونکہ میں نے اس سے اچھی غامدی صاحب کے فلسفے کی مینیفیسٹیشن بڑی کم دیکھی ہے. اور غامدی صاحب نا اسی لیے میرے اپنے خیال سے ایک سائیکولوجیکل ڈسننس کا شکار ہیں. میں جسارت نہیں کر رہا ہوں، ایک ٹیکنیکل مسئلہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو بائسنس رکھی ہوئی نا، یہ بڑے بڑے فرقوں میں آ گئی ہوئی ہے کہ میرے استاد نے جو کہہ دیا تو میں قرآن بھی جھکا دوں گا اس استاد کے فلسفے پہ. تو انہوں نے عربی کے مطلب بھی وہی لیے جو اسلائی صاحب نے لے لیے، ایکچولی فلائی صاحب نے لیے. تو عمومی طور پہ جو یوتھ ہے نا وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ اصولی بات ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے آ رہی شاید، مگر ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے فائدہ ہو رہا ہے اس ڈسکشن کا کہ جو سوال غامدی صاحب نے زبردستی، جیسے فار ایگزامپل عیسیٰ کے قتل فوت ہونے کا زبردستی کا مطلب یہ ہے، اس کی اپنی پروف جو ہے نا وہ اصول میں ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے پاس لٹریچر اتنا کچھ موجود ہو چکا ہوا ہے. اب اس کو ڈینائی کرنے کے لیے صرف عربی کا مطلب لینا ضروری تھا کہ یہ توفی کا مطلب مرنا ہی ہے. تو وہ تو قرآن پاک نے بھی بتا دیا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، صحابہ نے بھی بتا دیا کہ نہیں صرف اس کا یہ مطلب نہیں. اور بالکل اسی طریقے سے 2-3 اور جگہوں کے اوپر، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا نا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے. یہ اصولی طور پہ کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا تو دنیا میں آفت کا آنا ضروری ہے. یہ غامدی صاحب کا اپنا استدلال ہے، یہ ان کا بھی نہیں، یہ ایکچولی فلائی صاحب کا موقف ہے کہ دنیا میں رسالت جو ہے وہ ایک عدالت کے طور پہ قائم ہوتی ہے.
مگر قرآن پاک نے صراحت سے بتایا ہے کہ ذوالقرنین کے علاوہ کسی موقع پہ بھی یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوا. ذوالقرنین نبی نہیں تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عدالت لگوا دی تھی کہ جس کو تو چاہتا ہے سزا دے اور جس کو چاہتا ہے جزا دے. اور ذوالقرنین نے آگے سے کیا کہا تھا سورہ کہف میں کہ میں اسی کو سزا دوں گا کہ جو آپ کے اصول توڑے گا اور جو اسی کو جزا ملے گی جو آپ کے اصولوں پہ پورا اتر رہا ہے. یعنی کہ عدالت بھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہوں کی فتح مکہ کے بعد نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے تو ہمیں پتہ ہے نا کیا کیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اصول آپ نے رسالت پہ لگا دی نا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا, یہ قرآن پاک کے اس اصول کے خلاف ہے جو قرآن پاک کی آیت خود چیخ کے بتا رہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے نا تو تم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اب کہانی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول اگر قتل ہو جائے تو اصول صاف ظاہر ہو جاتا ہے قرآن پاک سے. اٹس اے ویری گڈ کوشچن ٹو آسک کہ کیا رسول قتل ہو سکتا ہے؟ جی قرآن پاک بتا رہا ہے رسول قتل ہو سکتا ہے, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اور نبی اسلام نے خود ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کہ خیبر کے وقت جو عورت نے کھانا کھلایا تھا نا ہمیں, اس گوشت میں جو زہر تھا جو خالی نبی اسلام نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی زبان میں مبارک رکھا تھا اور پھر تھوک دیا تھا, اور ایک صحابی شہید بھی ہو گئے تھے نا اسی وقت کیونکہ انہوں نے کھا لیا تھا وہ گوشت. تو نبی اسلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جب یہ علالت بڑھ گئی تھی تو عائشہ نے پوچھا کہ یار رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے آپ کی علالت؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو گوشت کھایا تھا اس سے ایک ایسی نس کٹ گئی تھی جو دوبارہ صحیح طریقے سے پھر ہیل نہیں ہو سکی. تو نبی اسلام کو شہادت کا بھی درجہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا. سو یہ بھی ایک بہت اصولی موقف ہے کہ آپ قرآن پاک خود بتا رہا ہے. تو ابھی علی حدیث بھی ڈیلیٹ کرنی پڑے گی کہ نبی اسلام شہید ہوئے. اس پہ آپ سیدھی بات کریں گے کہ نہیں پھر نبی اسلام شہید نہیں ہوئے, آپ اس کو گول مول بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو دا کوشچن از وہ کیسے سیدھی بات کریں گے کیونکہ حدیث رقم ہو چکی ہے, مگر پھر حدیث ڈیلیٹ کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے کا فلسفہ رکھا ہوا آپ نے. رسول قتل نہ ہونے کا فلسفہ اسلام میں ہے نہیں, قرآن پاک کے خلاف ہے. سو یہ سب چیزیں ایک بلیک ہول کے اندر ڈال رہی ہیں. میں اس لیے غامدی صاحب کے بارے میں اتنی صراحت سے بات کرتا ہوں کہ آپ خود ایک مفروضہ کریٹ کر کے اس کے نیچے پھر سارے کے سارے چیزیں اس مفروضے کے اندر سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے بہتر ہے مفروضہ ہی توڑ دیں. سو چاہے عیسیٰ کے اوپر اٹھانے کی بات ہو, عیسائی بالکل صحیح مانتے ہیں. اس مفروضے کا جو نتیجہ ہے نا سر, وہ اس مفروضے کا نتیجہ یہ قوم بھگت رہی ہے سر. اس مفروضے کا نتیجہ ہم ایک مرزیت کو کافر قرار دے چکے ہیں. اس بندے نے بھی موعود مسیح ہونے کا ہی دعویٰ کیا تھا سر, تو وہ موعود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اب ہم بھگت رہے ہیں اس کا پورا کرنا. نہیں سر وہ مفروضہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مفروضہ ہوتا تو اس کے جو پیروکار ہیں نا وہ اس کو وہی بولتے جو آپ بول رہے ہیں, اس کے پیروکار اس کو سچا نبی بولتے ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ اسے موعود مسیح ہی کہتے ہیں. نہیں ان کو سچا نبی کہتے ہیں. آپ نہیں ملے نا, میں تو ان کے ساتھ الٹا بیٹھا ہوں کینیڈا میں نا, تو میں نے تو ان سے بڑی تفصیلی بحث کی. وہ آپ کے سامنے نہیں کہتے, وہ تقیہ کرتے ہیں, وہ آپس میں اس کو سچا نبی کہتے ہیں. اور وہ اگر اس کو سچا نبی نہ کہتے ہوتے تو وہ ہمیں کافر نہ کہتے ہوتے. ٹھیک ہے, سو دا کوسچن از دا پرابلم از ناٹ جسٹ دا فیکٹ کہ قادیانیت کا فتنہ اس مفروضے کی وجہ سے نکلا ہے. قادیانی تو بہت بعد میں آیا, اور اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی درجنوں جھوٹے نبی پاکستان سے نکلے ہیں. وہ غامدی صاحب کے مفروضے کے نام ماننے کی وجہ سے نہیں نکلے, وہ اور مسائل ان کے. میں غامدی صاحب کے اس مفروضے کو اس لیے بھی مانتا ہوں کہ مفروضہ ہے کیونکہ جب وہ استدلال پہ آتے ہیں تو فرائی صاحب کے اوپر جا نہیں سکتے. اصلاحی صاحب کے اوپر شرح صدر کیا ہوا, اصلاحی صاحب کے اوپر شرح صدر کرنے کا کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا اصول ہے کہ وہ اصلاحی صاحب نے جو بول دیا وہ صحیح؟ ان سے بہت سی چیزوں پہ ان کا اختلاف ہے. ہوتا رہے سر, آپ قطعیت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر وہ شرح صدر کرتے ہیں. میں نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے کہ میں ان کا جملہ ہی کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے خود کہا, ورنہ میں نہ کہوں میں کسی پہ تہمت تھوڑی لگا رہا ہوں. انہوں نے جب کہا نا کہ جی میں تو جب اصلاحی صاحب کوئی بات کر دیتے ہیں وہ میں آخری حرف کے طور پہ لیتا ہوں. سر میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں یہ بات, میں نے تو ان سے یہ سنی ہے. میں آپ کو یہ مقام ہے جہاں پہ میں اپنے استاد سے بھی خلاف کرتا ہوں. وہ کرتے ہوں گے. میں آپ کو وہ لنک بھیج دوں گا جہاں پہ اوپر سے آپ بتائیں نا, جب اللہ کے نبی اسلام کی معراج کے واقعے کے اوپر جب تفصیل پوچھی گئی تھی تو انہوں نے پھر آخر میں آگے پھر یہیں پہ دم توڑا کہ جی یہاں پہ رویا کا مطلب تو اصلاحی صاحب نے خواب ہی لیا ہوا ہے, تو پھر میں خواب ہی لوں گا.